انسان کی تمنا اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ میری زندگی عزت کے ساتھ بسر ہو، لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ عزت یا تو اللہ کے لیے ہے یا اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اب عزیزان محترم دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل عزت ہمیں کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس کو آج دنیا والے عزت سمجھ رہے ہیں، آیا وہی عزت ہے یا عزت کچھ اور ہے؟ اس لیے کہ دنیا والوں کی نظروں میں صاحب عزت ہو جانا اور ہے، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہو جانا اور ہے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم ہر انسان چاہتا ہے اس دنیا کے اندر کہ میری زندگی عزت کے ساتھ بسر ہو، میری زندگی عزت سے وابستہ رہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول کے زمانے میں ماحول کیسا تھا اور رسول کے زمانے میں کس طرح سے لوگ زندگی گزارتے تھے۔ اس دور میں ہر ایک کو صاحب عزت نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ لائق عزت اس کو سمجھا جاتا تھا جو امیر ہوتا تھا، لائق عزت اس کو سمجھا جاتا تھا جو آزاد ہوتا تھا، لائق عزت اس کو سمجھا جاتا تھا جو گوری چمڑی والا ہوتا تھا۔ تو لہٰذا وہ عزت کا معیار اس دور میں یعنی رسول کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر انسان پیسے والا ہے، اگر انسان مال و دولت والا ہے، اگر انسان بینک بیلنس والا ہے تو انسان صاحب عزت ہے، اور اگر اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو وہ لائق عزت نہیں ہے۔ یعنی عزیزان محترم اس دور میں ایک صاحب عزت اپنے پاس کسی غریب انسان کو بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک باحیثیت انسان، ایک امیر انسان اپنے پاس کسی غریب آدمی کو بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ صاحب یہ لائق عزت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ غلام ہے۔ کیوں صاحب عزت نہیں ہے، لائق عزت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے۔ کیوں لائق عزت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کالے ہیں۔ کیوں لائق عزت نہیں ہے؟ کہ صاحب یہ غلام ہیں۔ تو عزیزان محترم اس سماج اور اس معاشرے میں جب حضور سرور کائنات تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی کہ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ لائق عزت اس کو سمجھا جاتا ہے جو صاحب مال ہے، لائق عزت اس کو سمجھا جاتا ہے جو مال و دولت والا ہے، لائق عزت اس کو سمجھا جاتا ہے جو عہدہ اور منصب والا ہے، لائق عزت اس کو سمجھا جاتا ہے جو آزاد ہے، لائق عزت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو گوری چمڑی والا ہے۔ رسول اس دور میں تشریف لائے اور انہوں نے آنے کے بعد بتایا کہ دیکھو دنیاوی اصول اور ہوتے ہیں، اللہ کے اصول اور ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کی نظروں میں ایسے انسان لائق عزت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں لائق عزت کون ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی نظروں میں لائق عزت وہ ہوتا ہے، لائق عزت وہ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے۔ اللہ کی نظروں میں لائق عزت ہونا اور بات ہے۔ اور پھر رسول نے اسلام کے اور دین کے قوانین پیش کیے کہ دیکھو ہمارے یہاں معیار عزت کا یہ نہیں ہے مال و دولت، ہمارے یہاں معیار عہدہ و منصب نہیں ہے، ہمارے یہاں معیار سفید چمڑی ہونا نہیں ہے، بلکہ رسول نے اصول پیش کیے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ بھائی معلوم یہ ہوا جس کے پاس تقوی ہوگا اس کے پاس عزت پائی جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لائق عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اب یہ تقوی آئے گا کیسے؟ دیکھیے عزیزان محترم، ذاکر کا کام ہوتا ہے پڑھنا، مومنین کا کام ہوتا ہے پڑھوانا۔ اگر آپ پڑھوائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مزید خدمت کر پاؤں گا۔ جس گفتگو کو میں نے آغاز کیا ہے، جس منزل کی طرف لے کر جانا ہے کہ آج کے سماج اور معاشرے میں ہم کس طرح سے لائق عزت بن سکتے ہیں، ہم کس طرح سے عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں، قابل توجہ یہ ہے۔ تو رسول نے اصول پیش کیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت وہ ہے کہ جو متقی ہے۔ اب یہ تقوی کیسے آئے گا؟
تقوی کس طرح سے حاصل کیا جائے گا؟ تو عزیزان محترم، ہم در اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے یہاں ساری چیزیں فراہم ہیں۔ رسول نے بڑھ کر سارا دیا۔ یا رسول اللہ، ہم نے معلوم کیا یا رسول اللہ ہم کس طرح سے تقوی حاصل کریں، کس طرح سے متقی بنے تاکہ ہم صاحب عزت بن جائیں۔ رسول نے بڑھ کر سہارا دیا، یا علی حبوں کا تقوی والایمان، علی کی محبت تقوی بھی ہے، ایمان ہے۔ یعنی جس دل میں علی کی محبت آتی چلی جائے گی، انسان متقی بنتا چلا جائے گا۔ انسان متقی ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یعنی علی کی محبت دل کے اندر آئی، انسان متقی بنا، انسان متقی بنا، انسان صاحب ایمان بنا، یا یہ کہہ لیجئے کہ انسان کے اندر محبت علی آئی، انسان صاحب ایمان ہو گیا، اور جب صاحب ایمان ہو گیا تو انسان متقی بن گیا، اور جب انسان متقی بن گیا تو قرآن کی نظروں میں بھی صاحب عزت ہو گیا، اللہ کی نظروں میں بھی صاحب عزت ہو گیا، رسول کی نظروں میں بھی صاحب عزت ہو گیا، اہل بیت کی نظروں میں بھی صاحب عزت ہو گیا۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، دنیا والوں کی نظروں میں صاحب عزت ہونا اور ہے، اہل بیت اور رسول اور اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہونا اور ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف اور صرف دنیا والوں کی نظروں میں عزت حاصل کی جائے گی تو ممکن ہے یہ عزت ختم ہو جائے، لیکن اگر اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہو جائے گا تو یاد رکھیے دنیا والوں کی نظروں میں بھی صاحب عزت ہوگا، اللہ کی نظروں میں بھی صاحب عزت ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو لہٰذا ایک فائدہ محبت علی کا یہ ہوا کہ انسان صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اور انسان صاحب ایمان ہو جاتا ہے تو انسان متقی بن جاتا ہے، انسان متقی بن جاتا ہے تو انسان اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ اگر اور فوائد آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظروں میں علی کے چاہنے والے کی کتنی بڑی منزلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، وہ ہمیں رسول نے بتایا۔ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، محبت علی گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، محبت علی کا کمال کیا ہے؟ محبت علی جس دل میں آ جائے گی، محبت علی گناہوں کو اس طرح سے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ کا کمال کیا ہوتا ہے؟ آگ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ لکڑیوں کا آپ انبار لگا دیجئے، ادھر ادھر سے سب جگہ چن کر لکڑیوں کا انبار لگا دیجئے اور پھر ان میں آگ روشن کر دیجئے، کیا کوئی لکڑی باقی رہ پائے گی؟ رسول تشبیہ کیا دے رہے ہیں؟ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، محبت علی گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آگ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب لکڑیاں چاہے جتنی ہو، جتنا انبار لگا ہوا ہو، جب آگ روشن ہوگی تمام لکڑیوں کو خاکستر کر دے گی۔ دوسرا آگ کا کمال یہ ہے کہ جب تک آگ روشن رہے گی وہاں پر کوئی دوسری لکڑی جنم نہیں لے سکتی ہے۔ تو محبت علی جس دل میں آ جائے گی، چاہے ہمارا گناہوں کا انبار کتنا زیادہ ہو، محبت علی آئی ہمارے گناہ ختم ہو گئے، اور محبت علی جب تک دل میں رہے گی کوئی گناہ نزدیک آ نہیں سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ محبت علی کا کمال ہے کہ جب تک محبت علی رہے
رہے گی جب تک ہمارے کوئی گناہ نزدیک نہیں آ سکتا ہے۔ اب بھی عزیزان محترم انسان کو عزت تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان عزت تلاش کر رہا ہے، منصب میں عزت تلاش کر رہا ہے، عہدوں میں عزت تلاش کر رہا ہے، مال و دولت میں عزت تلاش کر رہا ہے، جائیداد میں عزت تلاش کر رہا ہے، نہ جانے دنیاوی اور کون کون سی چیزوں میں۔ عزیزان محترم اگر انسان کو یہ معلوم ہوتا کہ اگر عزت تلاش کرنی ہے تو محبت علی میں تلاش کر، محبت علی تجھے عزت دلائے گی، اور یہ ایسی عزت دلانے والی محبت ہے کہ جب دل میں آ جاتی ہے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے عزیزان محترم کہ کائنات میں ہر ایک انسان معصوم کی زیارت کرنے کو فخر سمجھتا ہے۔ انبیاء نے فخر جانا ہے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر ایک نبی نے، پیغمبر اسلام تک رسول کی، آل رسول کی زیارت کرنے کو مقام فخر سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ مقام فخر سمجھا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، وہ امام جس کی زیارت کو تمام انبیاء زیارت پر آنے کے لیے مقام فخر محسوس کرتے ہوں، اگر وہی امام کسی کی زیارت کے لیے آ جائے، کسی غلام کی زیارت کے لیے آ جائے، تو انصاف سے بتائیے پھر اس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب میثم تمار کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کوئی جائیداد اور پراپرٹی والے نہیں ہیں، کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے۔ کام کیا کرتے ہیں؟ منڈی سے خرمے لاتے ہیں اور بیچارے بیٹھ کر دکان پہ بیچ لیتے ہیں۔ مولا کائنات بھی جب وقت ملتا تھا میثم کی دکان پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ مقام فخر جناب میثم کے لیے کم نہیں ہے کہ جس کی زیارت کو کائنات کا ہر ایک انسان ہے مقام فخر سمجھے، اس کی دکان کے اوپر علی جیسا امام آ رہا ہو، اور پھر مقام کیا ہے کہ ایک دن میثم کو کوئی کام پڑ گیا، کہا مولا آپ بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے، میں ذرا سا ابھی آتا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ علی دکان پر بیٹھ گئے، میثم اپنے کام سے چلے گئے۔ ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی، آنے کے بعد اس نے خرمے چاہے کہ مجھے خرمے دے دیجیے، اور ایک کھوٹا درہم علی کے ہاتھ پر رکھ دیا، درہم لیا رکھ دیا، اٹھا کر خرمے دے دیے، لینے والی چلی گئی۔ اب جیسے ہی میثم آئے، آنے کے بعد دیکھا، کہا مولا یہ کیا، یہ کھوٹا درہم کس سے لے لیا؟ کہا ابھی ایک عورت آئی تھی وہ خرمے لے کر گئی ہے۔ کہا مولا یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، کھوٹا درہم دے گئی۔ ایک مرتبہ امام نے جناب میثم سے کہا کہ میثم یہ عادل امام کا ہاتھ ہے، اگر کھوٹا درہم دے کر گئی ہے تو خرمہ بھی کوئی صحیح نہیں گیا ہوگا۔ ادھر وہ گھر پہنچی، جا کر دیکھا کہ خرمے سارے خراب ہیں، لے کر پلٹی، آنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ تو خرمے سارے خراب ہیں۔ کہا تو پھر انہیں یہاں رکھ دو، اپنا درہم اٹھاؤ اور چلی جاؤ۔ علی نے بتا دیا کہ دیکھو اگر محبت علی جس دل میں ہوگی اس کو اتنی عزت دی جائے گی کہ آنے والی تاریخ تک اس کا نام باقی رہے گا۔ بھئی یہ مقام اور یہ منزلت جناب میثم نے حاصل کر کے بتایا، اے علی کے چاہنے والوں، تم قیامت تک جس جہاں بھی زندگی گزارو گے، اگر تم علی کی محبت دلوں میں رکھو گے، علی تمہارے پاس ہر جگہ موجود رہے گا۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ لیکن دنیا والوں نے علی کی عظمت کو جانا ہی نہیں ہے، علی کی فضیلت کو جانا ہی نہیں ہے، علی کے فضائل کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی کے فضائل کیا ہیں، ہمیں عزت کہاں سے ملے گی۔ عزت کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے۔ اگر یہی انسان اگر در علی پر آ جاتا اور محبت علی کو اپنے دل میں جاگزی کر لیتا تو یاد رکھیے اسے دنیا والوں سے عزت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ خود صاحب عزت ہوتا، یہ دوسروں کو عزت دیتا ہوا دکھائی دیتا۔ لیکن
اگر علی کے فضائل پر توجہ کی جائے تو عزیزان محترم ہماری عقلیں حیران ہے، ہماری عقلوں کے بس کی نہیں ہے فضائل علی کو سمجھنا، اس لیے کہ روایات ایسی ایسی موجود ہیں کہ جو فضائل علی کو بیان کرتی ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو دقت نہ ہو، تھوڑا باہر بیٹھنے والے اندر آ جائیں چونکہ باہر دھوپ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ مولا کی ایک فضیلت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کرتا ہوں جو ممکن ہے کہ آپ نے بھی نہ سنی ہو۔ پیغمبر اسلام جب مہمان خدا ہوئے یعنی معراج پر گئے تو خود بیان کرتے ہیں کہ میں جس وقت چرخ چہارم پر پہنچا تو میں نے ایک ملک کو دیکھا، ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے 10 لاکھ ہاتھ ہیں۔ کتنے؟ 10 لاکھ ہاتھ ہیں اس ملک کے، اور ہر ہاتھ میں 10 لاکھ انگلیاں ہیں۔ 10 لاکھ ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 10 لاکھ انگلیاں۔ رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کے ہاتھوں میں انگلیاں تھیں 1 خراب انگلیوں پر بیٹھا ہوا کچھ حساب کر رہا تھا، کچھ حساب لگا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے معلوم کیا، جبرائیل یہ ملک کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ ملک، یہ فرشتہ قطرات باران گنتا ہے، بارش کے قطروں کو گنتا ہے۔ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس کا کام ہی یہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ بارش کے قطرات کو گنتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ فرشتہ اسی کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، تو ایک مرتبہ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے، جب سے اب تک بارش کے کتنے قطرے پڑ چکے ہیں؟ ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے آپ کو نبی برحق بنایا ہے، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت تک مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے کتنے قطرے زمین پر گرائے ہیں، کتنے قطرات سمندر میں گرائے ہیں، کتنے قطرات باغوں میں گرائے ہیں، کتنے قطرات شور زمین میں گرائے ہیں، کتنے قطرات پہاڑوں پر گرائے ہیں، کتنے قطرات سمندروں کے اندر گرائے ہیں، کتنے قطرات دریاؤں کے اندر گرائے ہیں، مجھے سب معلوم ہے اور مجھے یہ یاد ہے۔ اب ایک مرتبہ رسول اکرم کہتے ہیں مجھے اس کے حافظے پر، اس کے ذہن پر تعجب ہوا، اور جیسے ہی مجھے تعجب ہوا کہ تعجب ہے تمہارے حافظے پر کہ تمہیں جب سے دنیا خلق ہوئی ہے قطرات جتنے بھی بارش کے پڑے ہیں سب یاد ہیں، سب تمہارے حفظ ہے۔ ایک مرتبہ وہ ملک کہتا ہے لیکن یا رسول اللہ ایک چیز کو میں بھی شمار نہ کر سکا، پانی کے قطرات کو، بارش کے قطرات کو میں نے جیسے گنا وہ سب میرے یاد ہے، وہ سب میرے حفظ ہے، لیکن ایک چیز کا حساب میں بھی نہ لگا سکا۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ آپ کے داماد، آپ کے چچازاد بھائی علی بن ابی طالب کے فضائل ہیں جن کو میں شمار نہ کر سکا کتنے فضائل ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی جن کے فضائل کو ایک ملک نہ شمار کر سکا ہو، پھر ہم جیسا کوئی خاکی بندہ ان کے فضائل کو شمار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ عزیزان محترم اسی لیے محبت علی کو واجب قرار دیا ہے کہ محبت علی جس دل کے اندر آ جائے گی وہ محبت علی کا کمال ہوگا کہ پھر وہ انسان صاحب عزت ہو جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے عزیزان محترم کہ آج کے دور کے اندر جس میں انسان عزت تلاش کر رہا ہے، جس کے اندر انسان منصب کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، عہدے کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جائیداد کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ عزت ہو نہیں پا رہی جو وہ چاہتا ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ لگایا کہ محبت علی بھی ہے اور پھر عزت میں کمی آتی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو بتاؤں تو اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ اگر کوئی اس بیماری میں ملوث ہو۔ وجہ
بھی ائمہ علیہم کی احادیث سے ہمیں سہارا ملتا ہے کہ وجہ کیا ہے، عزتوں میں کمی کیوں آ رہی ہے۔ پہلے جہاں ذرا سا کسی نے کچھ کام کیا عزت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اب ایک سے ایک کار نمایاں کر رہا ہے مگر روز ذلیل ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ ہر انسان کی کوشش ہے کہ میری عزت میں اضافہ ہو، لیکن عزت روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بھائی ایک ایمان محبت علی تھی کہ محبت علی آئی، ایمان میں اضافہ ہوا، ادھر اس نے حسد پیدا کیا، ایمان رخصت ہو گیا۔ ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ادھر تو محبت علی کا کمال یہ تھا کہ اس میں عزت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس نے ایک ایسی چیز پال لی کہ حسد کرنا شروع کر دیا۔ حسد یعنی جلن، حسد یعنی تپن۔ عزیزان محترم، یہ حسد اور جلن ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ جہاں جس دور کے اندر انسان عزت تلاش کر رہا ہے کہ صاحب ہم نمبردار ہیں، ہم زمیندار ہیں، ہمارا خانوادہ تو ایسا رہا ہے، آج ہماری عزت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، حسد کو ختم کیجئے، عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے دونوں طرح کی حدیثیں بیان کی ہیں۔ حب علی آئے گی، گناہوں کو کس طرح سے کھا جائے گی؟ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جائے گی۔ حسد آیا، ایمان کو ایسے کھا جائے گا جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب انسان کے اپنے اپنے عقل و خرد کی بات ہے، جون سی چیز کو وہ اختیار کرنا چاہے۔ اگر عزت چاہیے تو محبت علی کو قائم رکھیے، اگر ذلت چاہیے تو حسد کر لیجئے۔ حسد عزیزان محترم، جو انسان جلتا ہے، جو انسان تپتا ہے، آج کے دور میں انسان سورج کی گرمی سے کم تپ رہا ہے، انسانوں سے زیادہ تپن ہو رہی ہے۔ بھائی آگ کی جلن یہ اس طرح سے اسے جلا رہی ہے، خود ہی اپنا نقصان کرے لے رہا ہے۔ سورج کا کمال کیا ہوتا ہے کہ جتنا سورج میں رہیے رنگت سیاہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا آپ ایسے ممالک میں چلے جائیں، ایسے علاقوں میں چلے جائیں کہ جہاں پر سیاہ رنگ ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ سورج کی تپن انسان کی جلد کو کالا کر دیتی ہے۔ آگ جہاں زیادہ روشن ہوتی ہے، تندور میں کام کرنے والے، چولہے پر کام کرنے والے، ان کی جلد کیسی ہو جاتی ہے؟ خصوصاً ہاتھوں کی یا چہرے کی کالی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، کیا اب بھی نہیں سمجھے؟ اب بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بھائی یاد رکھیے کہ سورج کی جلن، سورج کی تپش یا آگ کی جلن جو ہے، آگ کی تپش جو ہے وہ انسان کی جلد کو کالا کرتی ہے، لیکن حسد کی جلن جو ہے انسان کے دلوں کو کالا کرتی ہے، اور جو دل کالا ہو جائے اس میں ایمان نہیں آ سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ انسان جل رہا ہے، انسان تپ رہا ہے، اس کے حالات اتنے کیوں اچھے ہو گئے؟ اتنا اچھا لباس پہن رہا ہے، اتنی اچھی سروس لگ گئی، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا اچھا کاروبار ہو گیا، یہ حد سے تپ رہا ہے، کیوں جلن کر رہا ہے؟ کہ اس کے اتنے اچھے حالات کیوں ہو گئے؟ میں ایسا ہی پھر رہا ہوں پھٹیچر کا پھٹیچر۔ جب تم نے حالات اپنے پھٹیچروں والے بنائے، زندگی میں کرا کچھ نہیں، صرف للو چلانے کے لیے۔ للو سمجھتے ہیں؟ للو نہیں سمجھے آپ، شاید جو سمجھ گئے وہ بآواز بلند صلوات میں۔ جو صرف زبان کے چلانے کے دھنی ہوتے ہیں، زبان چلانا جانتے ہیں، ہاتھ پیر چلانا نہیں جانتے، وہ ان کا وہ ہوتا ہے شیوا کے صاحب اتنا حسد اور جلن کرنے لگ گئے، اس نے اتنی اچھی گاڑی کیوں لے لی؟ اس کے پاس گاڑی ایسی ہونی چاہیے تھی، 4 آدمی دھکا لگائے،
کہ صاحب یہ جا رہے ہیں، دیکھو دھکا لگوا رہے ہیں گاڑی، یہ خوش ہو رہے ہیں. آپ کو کیا مل گیا؟ پھٹا ہوا پجامہ ہو، اور پجامہ بھی وہ والا ہو چوڑا والا جو پہلے پہنا جاتا تھا، تب یہ خوش ہوں گے حضرت. پیوند لگے ہوئے ہوں تب یہ حضرت خوش ہوں گے. نہ کسی کے کھانے سے خوش، نہ کسی کے پہننے سے خوش. اچھا مکان کیوں بنا لیا؟ مکان ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو کڑیاں برسات میں ٹپکتی بیٹھنے کے لیے بچے اسے جگہ نہ دیتے، تب تو یہ خوش تھے. تو عزیزان محترم وجہ کیا ہے؟ یہ عزت تلاش کر رہے تھے کہ ہمیں عزت مل جائے، کہ ہمیں پراپرٹی میں عزت مل جائے، جائیداد میں عزت مل جائے، مال و دولت میں عزت مل جائے، ہمیں وقار میں، عہدے میں. تو یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے ایمان کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو آگ کا کمال یہ ہے کہ جب تک جلتی رہے گی نئی لکڑی وہاں پر جنم نہیں لے سکتی. تو یاد رکھیے جب تک حسد کی بیماری موجود رہے گی ایمان ختم ہو جائے گا، اور جب تک حسد رہے گا ایمان اس کے قریب کو بھی نہیں آ سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. عزیزان محترم یہ ہے صورتحال. آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ یہ انسان تلاش کر رہا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، کہیں انسان بھاگا پھر رہا ہے کہ مجھے وقار میں اضافہ ہو جائے. اگر اپنی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی مقام اور منزلت کو اسی بلندی کے اوپر رکھنا چاہتے ہو جس پر اہل بیت چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کسی سے حسد نہ رکھیے، کسی سے جلن نہ رکھیے، بلکہ خوش ہوئیے. اگر کسی کے حالات اچھے ہو رہے ہیں اس کے حالات سے خوش ہوئیے، اس لیے کہ اگر اس کے حالات خوش ہیں تو ہمارے حالات خوش ہیں. ممکن ہے ہمارا بھائی ہے، ہمارا برادر ہے، نہ جانے کس وقت آڑے وقت میں کام آ جائے. لیکن عزیزان محترم یہ انسان پریشان کیوں ہے؟ یہ انسان پریشان اس لیے ہے کہ خود اپنا کچھ کرا نہیں، دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھ کر جل رہا ہے، حسد رکھ رہا ہے. اس لیے کہ محبت علی ابھی اس کے اندر آئی نہیں. محبت علی کا کمال یہ ہے کہ اسے جس دل میں رکھا جائے یہ تمام بیماریاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں. یہی حسد کی وجہ تو تھی کہ اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و تشدد کیے ہیں کہ وہ نہ ان کے وقار کو پسند کرتے تھے، نہ ان کی عظمت کو پسند کرتے تھے، نہ ان کی عزتوں کو پسند کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا تو ہماری حکومتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری بادشاہتیں، ہماری سلطنتیں ختم ہو سکتی ہیں. یہی وجہ رہی ہے کہ اہل بیت کو انہوں نے وقتاً فوقتاً ظلم و تشدد کا شکار بنایا. سب سے عظیم قربانی امام حسین نے پیش کی انہی تمام بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے. عزیزان محترم کون کون سی مصیبتوں کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ آج روز اربعین ہے، آج روز چہلم ہے. شہیدان کربلا کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس کے بعد دوسری مجلس بھی آپ کو کرنی ہے، شام تک آپ کو عزاداری کرنی ہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ عزاداروں معلوم ہے آپ ہر سال چہلم مناتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلا چہلم کربلا میں منانے والا کون تھا؟ رسول کا صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری. روایت بتاتی کہ جب جناب جابر کو معلوم ہوا کہ نواز رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، جابر نابینا ہو چکے تھے، اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مرتبہ فرزند رسول کی زیارت کے لیے مدینے سے کربلا کی طرف چلے. عزاداروں غلام ساتھ چلا جناب جابر کے، اور ایک مرتبہ جس وقت کربلا کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ کسی دہقان سے معلوم کیا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے. دہقان نے بتایا اسے کربلا کہتے ہیں. جابر نے کربلا کا نام سنا. روایت بتاتی کہ جناب جابر اپنی سواری سے نیچے اترے، غلام سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر، ارے میں قبر حسین تک پیدل جانا چاہتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ لے اور لے کر چل. عزاداروں ادھر جناب جابر کا غلام جابر کا ہاتھ پکڑ کر ایک مرتبہ مقتل میں لے کر پہنچا تو کیا دیکھا کہ چند قبریں بنی ہوئی ہے.
عزاداروں لیکن ان قبروں میں نہیں معلوم ہو رہا کہ فرزند رسول کی کون سی قبر ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ کہتا ہے اے جابر، ارے ان میں کیسے معلوم ہو کہ فرزند رسول کی کون سی قبر ہے؟ عزاداروں جابر کہتے ہیں کہ مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے، میں خود معلوم کر لوں گا کہ فرزند رسول کی قبر کون سی ہے۔ جناب جابر کو قبروں کے درمیان کھڑا کیا۔ ایک مرتبہ جناب جابر نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ایک مرتبہ جناب جابر نے جملہ کہا، قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر، جابر ہمارا بھی تجھ پر سلام۔ جابر نے اپنے آپ کو قبر پر گرایا، کہا یہی قبر فرزند رسول کی ہے۔ عزاداروں جناب جابر قبر حسین سے لپٹ گئے۔ عزاداروں کافی گریا کرتے رہے کہ ایک مرتبہ جابر کے غلام نے سامنے سے دیکھا، جابر سے کہا اے جابر یہ تو غضب ہو گیا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آنے کی اطلاع کسی نے ابن زیاد کو پہنچا دی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ابن زیاد کا لشکر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جناب جابر نے کہا کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اس لیے کہ فرزند رسول کی شہادت کے بعد اب جینے میں مزہ نہیں ہے، اللہ کرے ارے یہ بدبخت ایسا میرے ساتھ کر دے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب جابر نے کہا ذرا نظر جما کر دیکھ کہ آنے والے کون ہیں۔ اب غلام نے جیسی نظر جما کر دیکھا تو کہا کہ جابر یہ تو عجیب معاملہ ہے، ہر ایک اونٹ کے اوپر ایک سیاہ علم لگا ہوا ہے، ہماریوں کے اوپر سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں، اور یہ قافلہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب جابر نے جب اتنا جملہ سنا تو ایک مرتبہ جابر سمجھ گئے مجھے لگتا ہے یہ اہل حرم ارے قید سے رہا ہو کر آ رہے ہیں۔ عزاداروں جیسے ہی قافلہ قریب پہنچا، عزاداروں ایک مرتبہ ارے جیسے ہی اونٹ بیٹھنے شروع ہوئے، جناب زینب ایک مرتبہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا کہ تاکہ اپنے بھائی کی قبر پر پہنچے۔ عزاداروں جیسے جناب جابر کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ آنے والا ارے کسی اور کا قافلہ نہیں ہے، ارے یہ قافلہ اہل حرم کا قافلہ ہے۔ جابر ایک مرتبہ قبر سے ایک مرتبہ ارے تھوڑا سا جدا ہوئے، قافلہ آگے بڑھا۔ جناب زینب اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی، جانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بھیا ارے آپ کی امانت ارے شام کے شام میں چھوڑ آئی ہوں، ارے زندان شام میں آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ، اے بھیا حسین تمہاری امانت کو زندان شام میں چھوڑ آئی ہوں۔ جناب زینب نے بیان کرنا شروع کیے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب جابر آگے بڑھے، سید سجاد کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزاداروں سید سجاد نے جیسے ہی سلام سنا کہا آپ کون ہے؟ کہا نا جابر ابن عبداللہ انصاری۔ عزاداروں جیسے جابر نے اپنا نام لیا ارے سید سجاد چیخے مار مار کر رونے لگے۔ ارے ایک مرتبہ جابر آگے بڑھے، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہا، سید سجاد نے اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچا، جابر نے پھر امام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہا، ایک مرتبہ امام نے پھر اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا۔ جابر نے تڑپ کر معلوم کیا مولا ذرا اتنا بتا دیجئے، ارے ہم تو آپ کے ہاتھوں کو مدینے میں چوما کرتے تھے، کیا آپ مجھ سے کوئی ناراض ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہے جابر، اور ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی آستینوں کو پلٹا، کہے جابر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے زخم ہیں، میرے ہاتھوں میں ارے ہتھکڑیاں پہنائی گئی، یہ ان کے زخم ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب جابر نے اور ایک مرتبہ پرسہ پیش کرنا شروع کیا، سید سجاد کی چیخ نکل گئی، کہا میرے نانا کے صحابی ارے مجھے کس کس کا پرسہ پیش کرو گے؟ ارے کربلا کے میدان میں ہمارا براگر اجڑ گیا، اے جابر ارے میں تو غشی کے عالم میں تھا، میرے بابا کی تمام ذمہ داریاں میری پھوپھی زینب نے اٹھائی، اے
जाबिर, अरे जालिम मुझे ऊँट की नंगी पुष्ट पर बांध देते थे, कशा कशा फिरा कर लाए हैं, सारी जिम्मेदारियां मेरी पुपी ने अंजाम दी है। बाबा ने अरे छोटे छोटे बच्चे मेरी पुपी के सुपुर्द किए थे, कहा बहन ज़ैनब इन बच्चों का ख्याल रखना। जाबिर ने सवाल किया, ए मौला वो बच्चे कहाँ है? अरे कहा सब बच्चे करबला में शहीद कर दिए गए, जो कुछ बच्चे बचे थे करबला से याद शाम से, अरे करबला से शाम जब ये काफिला चला, ऊँटों से बच्चे गिर गिर कर अरे तड़प तड़प कर मरते रहे, माएँ देखती रह गई। अरे अब बच्चों में कोई बच्चा बाकी नहीं है, सारे बच्चे शहीद हो चुके। वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बिन यन्क़लिबून। बारिक हमारी इस क़लील इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार की वास्ता चाहता मासूम अलैहिस्सलाम का सदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के जितने भी मोमिनीन हाज़रीन हैं जो नेक हाजात रखते हैं, सब के नेक हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार की वास्ता चाहता मासूम अलैहिस्सलाम जो मोमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दस्तबदुआ है, जितने भी ज़ियारत ज़ायरीन हज़रत इमाम हुसैन हैं जो करबला पहुँच चुके हैं या करबला से वापसी कर रहे हैं, उनकी ज़ियारत को कबूल फरमा। जो रास्ते में है परवरदिगार उनके सफ़र को बखैर वाफ़ियत इख्तिताम हासिल फरमा। परवरदिगार की वास्ता चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम का हमारी ये मुख्तसर सी अज़ाइम जो हम इन अय्याम में अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार इन अय्याम अज़ा को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगार हम इन अय्याम अज़ा में कमा वह हक़ अदा न कर सके जो अज़ादारी का हक़ है। परवरदिगार हमसे अगर कोई कोताही हुई हो, कोई गलती हुई हो, परवरदिगार उसे अफ़्व और दरगुज़र फरमा। मैं तमाम मोमिनीन से भी गुजारिश करता हूँ उन 10 अय्याम के दौरान अगर कहीं कोई लफ्ज़ गलत ज़बान से निकल गया हो या कोई सहवन व निस्यान कोई गलती हुई हो, इंशाअल्लाह आप इस्लाह भी फरमाएंगे और दरगुज़र फरमाएंगे। और बस यही दुआ है कि परवरदिगार हमारी जो मुख्तसर सी ये इबादतें हैं, शहज़ाद ये कौनैन इन इबादतों को कबूल फरमा। परवरदिगार हम जब तक ज़िंदा हैं विलाए अहले बैत अलैहिस्सलाम पर बरकरार फरमा। परवरदिगार हमारे उलमाए आलम मराज किराम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार ईमान के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हुसैन या हुसैन।